لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ فقہا اور محدثین کے کچھ حالات آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے تھے. قرآن پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں. الفاظ کی حفاظت بھی اور معانی کی حفاظت بھی. الفاظ کی حفاظت اس کے لیے ایک مخصوص طبقہ ہے اور معنی کی حفاظت کے لیے بھی ایک مخصوص طبقہ اللہ نے متعین کر دیا ہے. پھر قرآن اور حدیث سے مسائل کو مستنبط کرنے والا، مسائل کو نکالنے والا بھی ایک طبقہ ہے جو امت کے سامنے قرآن اور حدیث کے مسائل کو پیش کرتا ہے. ان تمام طبقات کو اللہ تعالی نے بہت بڑی قبولیت سے نوازا ہے. بڑے انعامات اور اعزازات اللہ نے ان طبقات کو عطا فرمائے ہیں. قرآن حفظ کرنے والا طبقہ یہ بھی بہت اونچا ہے، اور قرآن پاک کے معانی کو محفوظ کرنے والا طبقہ یعنی احادیث کو، وہ بھی بہت اونچا طبقہ ہے. اور پھر قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے والا طبقہ جنہیں فقہا کہا جاتا ہے، یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں.
ان کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بڑی عزت، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ بڑی بڑی قربانیاں دے کر اور بڑے بڑے مشکل حالات سے گزر کر انہوں نے اللہ کے دین کو محفوظ رکھا اور اللہ کے دین کو امت تک پہنچایا۔ کچھ واقعات میں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں۔ متوکل نے، بادشاہ تھا، حضرت حسن اور حضرت حسین کی گستاخی کی تو اللہ نے ایک بہت بڑا محدث ابن سکیت کی صورت میں کھڑا کر دیا، جس نے اس کو سیدھی اور سچی بات کہہ دی، اور اس کی پاداش میں ان کی زبان کو گدی سے نکلوایا گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے بیٹھے، لیکن حق بات سے نہ رکے۔ ایسے حضرات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے تھے۔ امام طاؤس بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور سردی کی شدت تھی اور کانپ رہے تھے۔ وہاں محمد بن یوسف، حجاج بن یوسف کا بھائی تھا، یہ بھی ظالم تھا۔ اس نے ایک گرم چادر حضرت طاؤس کے کندھے پر ڈال دی۔ نماز کے بعد اللہ توجہ چاہیے۔ گرم چادر اس کے اوپر ڈالی تو حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالی نے اپنے کندھوں کو ہلا کر اس کو نیچے گرا دیا۔ حضرت وہب بن منبہ بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کی ہو، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، طاؤس تم جانتے نہیں ہو یہ بادشاہ اور بادشاہوں کے جو گھروں میں رہنے والے شہزادے ہوتے ہیں اور ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تم اس کیفیت میں چادر اتار رہے تھے اور محمد بن یوسف کی آنکھوں میں سرخی آ رہی تھی اور میں ڈر رہا تھا اور کانپ رہا تھا کہیں یہ یوں نہ کہہ دے کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ تو حضرت طاؤس نے بڑا عجیب جواب دیا، سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا، وہب بن منبہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے اس امت کی رہنمائی اور اس امت کا مقتدا بنا کر کے کچھ کام ہمارے سپرد کر دیا ہے، اور امت کے مقتدا اگر پھسل جائیں تو امت تباہ ہو جاتی ہے۔ کیسا عجیب جملہ ہے۔ اگر امت کے مقتدا پھسل جائیں، راستے سے ہٹ جائیں اور ان بادشاہوں اور دنیا داروں کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر یہ دب جائیں اور ڈر جائیں تو امت تباہ ہو جاتی ہے، دین باقی نہیں رہتا۔ فرمایا کہ مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں اور میں کسی بادشاہ اور کسی دولت مند، کسی وڈیرے، جاگیردار اور ملک اور سردار کا احسان اپنے سر نہیں لینا چاہتا کہ کہیں کل وہ مجھ سے ایسا فتویٰ لے جو شریعت کے خلاف ہو، اصول دین کے خلاف ہو۔ لہذا مجھے یہ سردی تو قبول اور منظور ہے۔ یہ سردی کیا ہے؟ میں تو دین کے لیے اپنی جان بھی پیش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مختلف فتنے، مختلف بیماریاں اس امت میں آتی رہی اور آتی رہیں گی، اور ان کا علاج بھی ہے۔ فقہاء نے ان کا علاج کیا، محدثین نے ان کا علاج کیا، اہل علم علماء اس کے علاج میں لگے ہوئے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا بہت بڑی بیماری ہے، روزہ نہ رکھنا بہت بڑا کینسر ہے، حج اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، سچ نہ بولنا، حق بات نہ کہنا، یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں۔ علماء امت کو بتاتے ہیں کہ ان بیماریوں کا علاج اس طرح آپ کریں، نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، روزہ رکھیں،
حج ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک تو ہے یہ ترغیب، اس طرح کہنا، یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک ذمہ داری اور ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کیسی ہے۔ ہمارے گھروں میں خواتین نماز پڑھتی ہیں، اس پر ہم گہری نظر رکھیں کہ ان کا قیام سنت کے مطابق ہے، وہ رکوع سنت کے مطابق کرتی ہیں، وہ سجدہ شریعت کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرتی ہیں۔ اس طرح خواتین کو پابند بنانا چاہیے کہ وہ خواتین اپنی نماز کا ایک ایک رکن، نماز کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون سنت کے مطابق ادا کریں۔ مرد حضرات مساجد میں آتے ہیں، مسجدوں میں آ کر وہ نماز کو دیکھتے ہیں، وہ غور کیا کریں۔ اہل علم، اللہ والے، صحیح علماء قیامت تک باقی رہیں گے، اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے سچے علماء، صحیح علماء، دیندار علماء، حق بات کہنے والے علماء قیامت تک باقی رہیں گے، وہ ختم نہیں ہو سکتے، اگرچہ مقدار میں وہ تھوڑے ہوں گے۔ فرمایا ایسے علماء کو تلاش کرو، ایسے علماء کی خدمت میں جاؤ، عاجز بن کر کے جاؤ، اور ان سے سیکھنے کی نیت سے جاؤ، جا کر کے ان سے سیکھو اور ان کو بتاؤ کہ ہماری نماز میں یہ کمی ہے، ہم قیام کیسے کریں، ہم رکوع کیسے کریں، ہم سجدہ کیسے کریں۔ ایک ایک عمل ان سے سیکھو، سیکھ کر کے کرو، جو عمل سنت کے مطابق ہوگا، دین کے مطابق ہوگا، نبی کے فرمان کے مطابق ہوگا، صحابہ کے عمل کے ساتھ اس کی مناسبت اور موافقت ہوگی، فرمایا وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کے ساتھ عداوت رکھنے والا، علماء کو برا بھلا کہنے والا، فرمایا کہ وہ منافق ہوگا۔ میری امت میں منافق وہ ہوگا جو علماء کو برا کہے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، اس کو ذرا سوچئے اور سمجھیے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، مجھے اب جو دل چاہے کہہ دیں، لیکن اہل حق علماء قیامت تک باقی رہیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سچے عالم، صحیح عالم، دیندار عالم کے خلاف انگلی اٹھ جائے اور ہمارا نام منافقین میں شامل ہو جائے اور کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بڑی احتیاط چاہیے، کوئی بھی عالم ہو اس کے خلاف ہماری زبان نہیں بولنی چاہیے، ہماری زبان نہیں اٹھنی چاہیے، ہماری انگلی اس کے خلاف نہیں اٹھنی چاہیے، بلکہ ہم یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں یہ مقبول ہو، اللہ کے ہاں یہ مستجاب ہو اور اللہ کا یہ نیک بندہ ہو اور سچا اور صحیح عالم ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے خلاف اگر میری انگلی اٹھ گئی اور میری انگلی کا اشارہ ہو گیا اور میرا نام منافقین کی فہرست میں چلا گیا تو میرا کیا حشر ہوگا۔ فرمایا علماء کا یہ طبقہ قیامت تک باقی رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال کیسے تھے، یہ ہمیں صحابہ سے معلوم ہوگا، اور صحابہ سے تابعین لیں گے، تابعین سے تبع تابعین، سینہ در سینہ، نقل در نقل، یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ وہ صحیح بات اور سچی بات کہنے والے علماء قیامت تک باقی رہیں گے، اور یہ امت ان علماء کی محتاج بن کر ان کے پاس جائے گی اور وہاں جا کر ان کو صحیح دین اور سچا دین ملے گا۔ صحابہ کرام کی اپنی حالت دیکھیں آپ۔ دو تین واقعہ عرض کرتا ہوں اس حوالے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑا اونچا نام ہے ان کا۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کے ساتھ متصل گھر تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب حضرت عمر کا ارادہ ہوا کہ اس گھر کو مسجد نبوی میں شامل کر لیا جائے۔
حضرت عباس کو کہا عباس یہ گھر مسجد نبوی میں شامل کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ ہوگا۔ حضرت عباس نے فرمایا قطعا نہیں ہوگا، میں نہیں دیتا۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نہ بھی دو تب بھی میں اس کو مسجد میں شامل کروں گا۔ اختلاف ہو گیا اور اختلاف نے جھگڑے کی صورت اختیار کر لی۔ اب ذرا دیکھیے ان کا عمل کیا ہے، ایسے حالات میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، اپنی مرضی نہیں، اپنی عقل سے بھی نہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، دین کیا کہتا ہے۔ حضرت عباس چچا ہیں، بڑا اونچا مقام، وہ بھی کسی سے کم نہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد، جن کو دعائیں لے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا، آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو ابی بن کعب کے پاس جاتے ہیں، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمائے ابی مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ ابی کے پاس جاؤ اور اس کو کہو سورۃ البجینہ وہ تمہیں سنائیں۔ حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے اچھا اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر بھیجا آپ کو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، میرے اللہ نے مجھے تیرا نام لے کر کہا کہ جاؤ ابی بن کعب کے پاس۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں، 4 صحابہ میں جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پورا قرآن پاک زبانی یاد کر لیا تھا۔ چلتے ہیں ابی بن کعب کے پاس۔ حضرت ابی کے پاس دونوں پہنچ گئے، امیر المومنین بھی اور حضرت عباس بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دونوں نے کہا کہ ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارا ایک جھگڑا ہے اور اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ٹھیک ہے، کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا بتا دیا۔ یہ مکان ہے حضرت عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کو مسجد نبوی میں شامل کروں گا، اور وہ کہتے ہیں نہیں میں یہ مکان نہیں دوں گا، میرا ہے۔ اور عمر کہتے ہیں میں زبردستی اس کو شامل کروں گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں قطعاً میں نہیں دوں گا۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جب وہ بات سن چکے، حضرت عمر تو حضرت عمر تھے، کہنے لگے ابی یہ بتاؤ تم فیصلہ کس چیز سے کرو گے؟ قرآن سے کرو گے، حدیث سے کرو گے؟ حضرت ابی بن کعب نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا عمر میں یہ فیصلہ نبی کی سنت سے کروں گا، میں یہ فیصلہ نبی کی، یہ بھی نہیں فرمایا قرآن سے کروں گا اور یہ بھی نہیں کہا حدیث سے کروں گا، نبی کی سنت سے کروں گا۔ اللہ نے اگر زندگی دی تو اگلے جمعہ میں آپ حضرات کو بتاؤں گا حدیث کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں، بڑا فرق ہے اس میں۔ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ بہرحال میں نبی کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ اب دونوں نے اپنا اپنا موقف سنا دیا۔ حضرت ابی بن کعب نے دونوں کی بات سنی تو فرمایا کہ دیکھو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ۔ حضرت سلیمان نے اس خوشی میں غالباً 70,000 جانور ذبح کیے، اس خوشی میں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا میرا گھر بناؤ۔ یہ کوئی معمولی سعادت تو نہیں، بہت بڑی سعادت۔ اتنے جانور ذبح کر دیے، اور جہاں مسجد اور اللہ کا گھر بنانا تھا وہ زمین ایک آدمی کی تھی، اور اس کو کچھ پیسہ دے دیا، سرمایہ دے دیا، خوش کر دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہاں آپ کی زمین کو میں لے رہا ہوں اور اللہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان نے سارا دن محنت کی، اس کو بنایا۔ رات کو جب
سوئے اور صبح واپس آئے تو وہ ساری تعمیر گری ہوئی تھی، منہدم، بڑے پریشان۔ اگلے دن پھر سارا دن محنت کی، بناتے رہے، شام تک جتنا بنایا، رات کو سوئے، اگلے دن صبح واپس آئے تو پھر ساری عمارت ختم۔ کئی دن ایسا ہوتا رہا۔ حضرت سلیمان پریشان ہو گئے، اللہ کے پیغمبر تھے، اے باری تعالیٰ آپ نے مجھے حکم دیا میرا گھر بناؤ، اور میں بنا رہا ہوں، رات کو جب بنا کے جاتا ہوں صبح واپس آتا ہوں تو تیرا گھر گرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر جس کی زمین ہے اس سے تم نے اجازت لی ہے؟ حضرت سلیمان نے عرض کیا باری تعالیٰ میں نے اس سے اس زمین کی اجازت تو نہیں لی، لیکن اس کو میں نے بہت کچھ دیا اور خوش کیا ہے۔ فرمایا نہیں تمہارے لیے حلال نہیں، میرا گھر یہاں نہیں بن سکتا، پہلے جاؤ اس کو راضی کرو۔ حضرت سلیمان اس کے پاس گئے، فرمایا میں نے تمہیں اتنا پیسہ دیا، تم خوش ہو؟ کہنے لگے خوش ہو۔ اچھا یہ زمین مجھے دیتے ہو؟ کہا نہیں زمین میں نہیں دیتا، یہ تو میری زمین ہے۔ جی اتنا سرمایہ میں نے آپ کو دیا۔ فرمایا بے شک تم نے دیا مجھے، لیکن یہ زمین تو میری ہے، میری ضرورت کی ہے۔ اب حضرت سلیمان کو بات سمجھ میں آئی، بڑے حیران۔ فرمایا اچھا بتاؤ تم کیسے راضی ہو گئے؟ پہلے اس نے انکار کیا کہ میں یہ زمین نہیں دیتا، میری ذاتی ضرورت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت زیادہ اس کی منت کی، سماجت کی، اس کو بہت زیادہ کہا تو وہ مان گیا۔ اس نے کہا 1200 قنطار سونے کا میں لوں گا، 1200 قنطار سونے کا میں لوں گا، اس کے بدلے میں دوں گا۔ قنطار بہت بڑے ڈھیر کو کہتے ہیں، بہت بڑی گٹھڑی سونے کی، ایک نہیں دو نہیں 1200۔ اب حضرت سلیمان پریشان ہو گئے، لگتا ایسے ہے کہ شاید اللہ کا گھر میرے بس میں نہیں ہے بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان تو نے گھر میرا بنانا ہے اور مایوس ہو گیا ہے، میرا گھر، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تو ارادہ کر، انتظام میں کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے، خوش ہو گئے، ارادہ فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے 1200 قنطار سونے کا اس کو عطا کیا، اور انہوں نے جا کر اس مالک کو دیا، اور مالک نے اپنی زمین کی اجازت دی، پھر وہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ حضرت ابی بن کعب نے یہ قصہ سنایا، قصہ سنانے کے بعد فرمایا عمر یہ حضرت عباس کی جگہ ہے، نہ تم زبردستی لے سکتے ہو، نہ بغیر رضا کے تم ان سے لے سکتے ہو، یہ اجازت دیں گے اور دل کی رضا سے اجازت دیں گے تو تم ان کی زمین اللہ کے گھر میں مسجد میں شامل کر سکو گے، ورنہ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وہ ہے کہ حضرت عمر کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا سر آنکھوں پر، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ نے سنت کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اب میرا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ مجھے اپنی زمین سے محبت نہیں، میری زمین، میرے ماں باپ اور میں خود اللہ اور اللہ کے دین پر قربان، میں اپنی زمین مسجد نبی کو بغیر کسی چیز کے لیے، بغیر کچھ لیے دیتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ امت پر واضح کرنے کے لیے میں نے حضرت عمر کو جواب دیا تھا کہ میری مرضی کے بغیر یہ میری زمین ہے، تم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تاکہ امت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے اور یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فیروز دیلمی، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ روزانہ یہ شہد اور شہد میں مغزیات کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، بڑے آدمی ہیں۔ فوراً پیغام بھیجا، فیروز جو ہی میرا پیغام پہنچے سیدھا تم مدینہ منورہ میں میرے پاس پہنچو۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حاضر ہوئے اور آ کر کے اطلاع دی کہ میں آ گیا، اور اجازت چاہی، ملاقات کی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ان کو ملنے کے لیے اندر داخل ہونے لگے
تو ایک قریشی نوجوان، ایک عام سا آدمی تھا، وہ حضرت فیروز دہلوی کو دھکا دے کر آگے بڑھنے لگا۔ حضرت فیروز دہلوی کو غصہ آ گیا، بڑے آدمی تھے، نازک مزاج تھے، انہوں نے فوراً مکہ نکالا اور اس کے ناک پہ مارا۔ جب اس قریشی کے ناک پہ لگا تو خون کا فوارہ چھوٹا۔ اب یہ دونوں اندر داخل ہوئے اور قریشی نے جا کر حضرت عمر کو کہا، عمر، اس آدمی نے مجھے یہ مکہ مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ اس نے وجہ بتا دی۔ حضرت فیروز سے پوچھا، فیروز یہ سچ کہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یہ سچ کہتا ہے، میں نے اس کو مکہ مارا ہے اور اس لیے مارا ہے۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، فرمایا کہ سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا اور قصاص ہوگا۔ فرمایا فیروز یہاں کھڑے ہو جاؤ، قریشی تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اس کے ناک پر اسی طرح مکہ مارو جیسے اس نے تمہیں مکہ مارا۔ حضرت فیروز کھڑے ہو گئے، عرض کیا، امیر المومنین میں حاضر ہوں۔ جب وہ تیار ہو گیا مارنے لگا تو حضرت عمر نے اس قریشی نوجوان کو کہا، ذرا ٹھہرو، میری ایک بات سن لو۔ کہا جی سناؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس کو جانتے ہو تم؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ فرمایا یہ فیروز دہلوی ہے، یہ وہ شخص ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا، اس دن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الرجل فیروز، فرمایا کہ فیروز میری امت میں بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ نبی کی زبان سے اس کی تعریف کے کلمے نکلے۔ جانتے ہو تم اس کو؟ یہ وہ فیروز ہے جس نے اسود عنسی کو ذبح کیا تھا۔ اسود عنسی وہ ظالم تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور وہ ایسا خبیث تھا اور ایسا شاطر تھا۔ یہ جھوٹے مدعیان نبوت ہمیشہ بدترین کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ اس نے گدھے کی تربیت کر رکھی تھی، لوگوں کو دکھاتا تھا کہ دیکھو یہ گدھا بھی میرا سجدہ کرتا ہے۔ اور ایک انڈا تھا، اس کو نوشادر لگا کر رات کو اس کو موم کی طرح بنا دیا، اور صبح لوگوں کو کہتا تھا دیکھو یہ انڈا ہے، میں اس کو بوتل میں اندر چھوٹے سے سوراخ میں داخل کروں گا اور یہ انڈا اندر چلا جائے گا۔ لوگ کہتے تھے واہ جی واہ، بڑا معجزہ ہے جی۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ اس امت میں اسود عنسی کا فتنہ تھا، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا یہ بدترین ظالم تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ وہ فیروز دہلوی ہے جس نے اس خبیث کو اور اس دجال کو اور اس جھوٹے مدعی نبوت کو واصل جہنم کیا تھا، اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دعائیں دی تھیں۔ یہ وہ شخص ہے، دیکھو اگر تم اس کو معاف کر دو تو تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ وہ قریشی نوجوان نے جب یہ باتیں سنی تو کھڑے ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین تم گواہ رہو، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ فیصلہ بھی کیا جو شریعت کا تھا، اور یہ باتیں بھی سنا دی۔ حضرت فیروز دہلوی کے پاس اس وقت 1200 دینار اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ اس کو دے دی۔ شامی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے تھے، وہ بھی اس قریشی نوجوان کو دے دیا، اور کچھ کپڑے اور لباس تھے وہ بھی اس کو دے دیے۔ امیر المومنین نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا قریشی نوجوان تو بہت آگے چلا گیا، دنیا بھی تو نے کما لی اور آخرت بھی تو نے کما لی، معاف کر کے آخرت بنا لی، اور اس معافی کے بدلے اللہ نے تمہیں دنیا کا اتنا مال اور اتنا سامان دے دیا۔ میرے محترم دوستو، جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو عمر بھی ابی بن کعب کے دربار میں جاتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں سنت کا۔ تو میں آپ حضرات کو یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، سچے علماء، صحیح علماء، دیندار علماء، کسی سے نہ ڈرنے والے، نہ دبنے والے، نہ جھکنے والے، صرف اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ موجود رہتے ہیں اور موجود رہیں گے۔ ان کے پاس جائیں اور جا کر کے سنت کا اور شریعت کا مسئلہ پوچھیں اور اس پر عمل کریں، اسی میں نجات ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا انہلکو وفینا الصالحون، ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں کیا پھر بھی اللہ تعالی ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، کثرت الخبث، فرمایا جب تمہارے اندر خباثت کثرت سے ہو جائے گی. یہاں خبث کے کئی معنی کیے گئے. ایک معنی زنا ہے، جب تمہارے اندر زنا عام ہو جائے گا. ایک معنی قتل ہے، جب تم قتل عام کرنا شروع کر دو گے. اور ایک معنی اس کا عریانی اور فحاشی ہے، جب تمہارے اندر عریانی آ جائے گی، فحاشی آ جائے گی، بے حیائی آ جائے گی، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. فرمایا کہ یہ تو امت مسلمہ ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیے کیا ذمہ داری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم نے برچھا مارا، جسم نحیف اور کمزور ہوا، نڈھال ہو کر نیچے گرا، لہو اور خون کے فوارے چھوٹے، بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی. اسی حالت میں ایک صاحب آئے اور حضرت کی نظر پڑی، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، ازار ٹخنوں سے نیچے ہے. فرمایا یا فتیٰ ارفع ازارک، اس کیفیت میں بھی نبی کی سنت بتا رہے ہیں، او نوجوان اپنی شلوار اور اپنی ازار ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہ سنت کے خلاف ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا یہ عمل ہے. یہ ہے فکر کہ صحیح بات، سچی بات، نبی کا صحیح دین امت تک پہنچ جائے. میں رہوں نہ رہوں، میری جو بھی حالت ہو، نبی کا دین پہنچنا چاہیے. حضرت طاؤس کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، کیا کہا انہوں نے؟ فرمایا جب یہ مقتدی اور علماء پھسل جاتے ہیں امت تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے اس امت کے جو مقتدی ہیں اور سچے لوگ ہیں وہ کبھی نہ جھکتے ہیں نہ دبتے ہیں، دین صحیح اور حق بیان کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.